حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیان تواتر نال جاری ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے جو رب کرسی سویا ہو سی اور نہیں کچھ ہونا، کیتا کرم کریم تیرے تے مکنا پٹنا رونا۔ اولیاء ٹھیک ہے، یہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ، سبب اور نتیجہ، دنیا کا نظام اللہ نے بنایا اور اسی طرح ہی بنایا ہے کہ سبب دے نال نتیجہ ہوندا ہے۔ اسباب نو ہٹا دئیے تو نتیجہ بھی وہی ہوئے گا، بڑا خطرناک۔ اسباب فراہم کر دئیے تو نتیجہ بھی اچھا ہوئے گا۔ یہ دنیا بالکل اسی گل سے چل رہی ہے، سبب اور نتیجہ، سبب اور نتیجہ۔ لیکن اولیاء کرام نے کدے اسباب پہ نظر رکھی ہی نہیں، انہوں دی نظر ہمیشہ مسبب الاسباب پہ ہوندی۔ یارو کوئی بندہ سانو مارے مکہ، سانو مارے تمانچا، اسی کہنے ہاں بھئی فلانے بندے دے ہاتھ نے سانو ماریا ہے۔ ایک مسئلہ میں تمہیں بڑا ڈونگا سمجھان لگیا، ساڑھے نہ کوئی زیادتی کرے، کوئی سانو مکہ مار دے، تمانچا مار دے، سوٹی مار دے، کیا اسی اندے جدو فریاد کرنے ہاں کسی اگے اسی کہنے ہاں کہ حاجی یعقوب صاحب نے جناب انہاں دے ہاتھ دی سوٹی نے مینوں ماریا ہے؟ اس ویلے دا نہ سوٹی دا ذکر کرنے ہاں نہ ہاتھ دا ذکر کرنے ہاں، سیدھا کہنے ہاں حاجی یعقوب نے ماریا ہے۔ یہ میں گل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وچ دو واسطے نے، ایک حاجی یعقوب دا ہاتھ ہے تو دوجا ہاتھ وچ سوٹی ہے، وہ سوٹی لگی ہے تے دونوں وچلے جڑے ہیں نا اسباب وہ اسی ہٹا دینے ہاں تے ڈائریکٹ اسی پہنچ جانے ہاں جی یعقوب نے ماریا۔ ایتھے دماغ کم کردا ہے دنیاوی معاملات دے وچ، تے اوتھے کم نہیں کردا ہے کہ مصیبت پہنچی ہے تے اسی کی کہنے ہیں او جی بارشاں نہیں ہوئیاں اس واسطے قحط پی گیا۔ جے وقت تے بارشاں ہو جاندیاں تے پھر اے خشک سالی نہ ہوندی، بھئی کیوں ہو جاندیاں؟ مسبب الاسباب نو اسی بھول گئے، جس نے اسباب پیدا کرنے سن ان بھلا بیٹھے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو بھی دیکھنا میرے نال کی کیتی ہوتا ہے۔ جدو اپنی دعاواں میں اس دعا نو شامل کرو، عرض کیتا کرو یا مسبب الاسباب سبب اسبابی، اے سبباں دے بنان والے، سبباں دے پیدا کرنے والے مسبب الاسباب، میرے اسباب نو سدھا کر دے، میرے لیے اسباب پیدا کر دے۔ جی انہوں راضی کر لیا تو پھر مثبت اسباب بن جان گے۔ جی اس ذات نو کسی نے نگیٹ کر دیتا تے نہ کچھ سمجھیا تو پھر اسباب بھی ہو جائے آنے۔ یا مسبب الاسباب سبب اسبابی، مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو مالک تقدیر ہے، وہ چاہے تو ساری تقدیر بھی بدل دے، اس دی تقدیر نو کوئی اور دوجا بدل سکتا نہیں۔ جن نے مالک نے تقدیر لکھی ہے، جس نے بنائی ہے، وہ چاہے تو اپنی بنائی ہوئی تقدیر نو بدل سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، قرآن نے فرمایا اللہ تقدیر وچوں جتنا حصہ چاہتا ہے مٹا دینا ہے، جس نو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اندر ہاتھ میں ام الکتاب ہے، اندر کول ام الکتاب ہے۔ جڑا تقدیر دا مالک ہے اس نو کیوں نہیں عرض کر دے؟
جڑا اسباب دا بنان والا ہے اس نو کیوں نہیں عرض کر دے اے مسبب الاسباب میرے اسباب نو سیدھا کر دے، میری تقدیر نو درست کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا منگیا کرتے سن۔ فاروق اعظم کہنے سن مولا جے تو مینو بنایا سعید خوش بخت جنتی بنایا ہے تو میں تیرا شکر ادا کرنا، اللہ تیری بڑی مہربانی۔ تے جے تو مینو بنایا ہے شقی بدبخت دوزخی بنایا ہے، یا اللہ میری شقاوت نو سعادت وچ بدل دے، میری بدبختی نو خوش بختی وچ بدل دے، اس لئی کہ تمہو ما تشاء و تثبت وعندک ام الکتاب، تیرے کول تا کتاب ہے، تو جس تقدیر دا جنہ حصہ چاہ میں مٹا دینا ہے، جڑا چاہ میں باقی رکھنا ہے، تے جب تو قادر ہے سارا کچھ کر سکنا ہے تے پھر میری اے تقدیر بری مٹا دے پاسے کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری تقدیر نو کوئی ہے واپس نہیں لوٹا سکتی سوائے دعا دے، کہ اب دعا یرد القضا، دعا دے وچ اللہ نے یہ پاور رکھی ہے، کیونکہ یہ منت ہوندی ہے نا، دعا کی ہے اندی بارگاہ وچ تے عرض کرنا ہے ربا مہربانی فرما۔ تے دعا وہ چیز ہے جو قضا نو بھی پھیر دیندی ہے، قضا نو بھی واپس کر دیندی، تقدیر نو واپس کر دیندی۔ تو منافق وہ تے منافق سان جنہاں نے یہ جملہ بولیا سی کہ جے ساڈے آنکھے لگ جاندے تے یہ قتل کیوں ہوندے، جے ساڈے وس وچ ہوندا اسی انہاں نو میدان جنگ وچ جان ہی نہ دیندے تے نہ مارے جاندے۔ اے منافقانہ جملہ اج اسی بھی بولنے ہاں، پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس دی قضا تے راضی رہو۔ اسباب اختیار کرن تو کوئی نہیں منع کردا، حضور دی سنت ہے علاج کرنا، معالجہ کرنا، کتے خطرہ ہے اس خطرے تو بچاؤ دی تدابیر کرنا، تو سرکار دی سنت ہے، شریعت پاک دا یہی حکم ہے، لیکن ہونا وہی ہے جو اس نے جانا ہے اور اس دی رضا تے راضی رہو۔ ایک فقیر دی طرح کوک فریاد کر دینی ہے، اگوں مالک دی مرضی ہے، وہ جویں چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واپس آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ منافق موت کو ڈر کے جہاد نہیں کرتے سن، کوشش کرتے سن کہ جہاد تو جان بچی رہے، کیونکہ جہاد کرنے واسطے جاواں گے تو مارے جاؤں گے۔ موت کو ڈردے ہویا میدان جنگ وچ جان تو گریز پا ہوندے سن، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیتا سیف من سیوف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تلواراں وچوں ایک تلوار ہے، حضرت خالد بن ولید۔ منافق میدان جنگ وچ ڈردیاں نہیں جاندے سن کہ کتے مارے نہ جائیے، تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دے شوق دے وچ شہادت دا شوق رکھدے آیا جہاد وچ شامل ہوندے تے کافراں دیاں صفاں وچ گھس جاندے تاکہ شہادت میسر آوے۔ شہادت دی تمنا دے وچ کفار دیاں صفاں دے وچ وڑ جاندے۔ 61 سال آپ نے عمر پائی ہے، تے موت کتھے آئی؟ بستر دے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ وچ کوئی موت پئی اوتھے جائیں، اوتھے جس نے شہید ہونا ہے جن مقدر میں شہادت ہے انہوں ہی ملنی، ورنہ تمنا رکھن والے 61 سال دی عمر پا کے آخر کفے افسوس من رہے سن کہ میں ساری زندگی جدو بھی میدان جنگ وچ گیا کفار دیاں صفاں وچ اس واسطے میں گھس جاندہ سا کہ کسے کافر دی تلوار میرے تے چلے اور میں شہادت نصیب ہو جائے، لیکن شہادت نہ ملی، آخر مریا تے کتھے میرے بستر دے طبعی موت فوت ہوئے، اپنی عمر پوری کی۔ 300 منافق جان بچا کے میدان احد تو واپس آ گئے سن، 250 یا 300 تے نادان تے خود سن،
لیکن میدان احد دے وچ شہید ہو جان والیاں نو نادان سمجھ رہے سن. نادان آپ نے تے نادان انہاں نو کہہ رہے تے اپنے آپ کو کہندے اسی تے بڑے زیرک تے بڑے سیانے ساں. کیوں ساڈے آنکھیں لگدے تے نہ مارے جاندے، اے بھی واپس آ جاندے. اللہ تبارک و تعالی نو جلال ہویا انہاں دے اس جملے دے اوتے کہ لو اطاعونا ما قتلوا، ساڈے آنکھیں لگدے تے نہ مارے جاندے. رب تعالیٰ نو جلال ہویا، آپ نے فرمایا قل اے میرے نبی انہاں منافقاں نو فرما دے فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 168 ہے. رب ذوالجلال نے اپنے جلال دے نال فرمایا میرے نبی انہاں نو کہہ دے، اے اترا رہے نے، خوش ہو رہے نے اسی بچ گئے تے او مارے گئے. اللہ نے فرمایا لو ہن موت آن لگی جے. او سیانیوں فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، لے ہن میں موت گلن لگیا، اپنے آپ نو موت تو بچاؤ. ان کنتم صادقین، جے سچے ہو. جس دن عبداللہ بن ابی منافقہ دے سردار نے ایک جملہ بولیا سی لو اطاعونا ما قتلوا، ساڈے آنکھیں لگدے تے نہ مارے جاندے، ٹھیک اسی دن 70 منافق مارے گئے. یعنی اتنے جنگ میں تو نہیں، واپس آ گئے سن، اتنے موت آ گئی، 70 بندیاں نو موت آ گئی. یہ تفسیر خزائن العرفان والے لکھ رہے ہیں. عام طور پہ تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ کچھا مارن دی لوڑ نہیں کہ اسی بچ گئے، موت تے ہر ایک نو آنی. جی انہوں نے میدان جنگ میں آئی ہے، شہادت دا درجہ ملا ہے، تو انہوں بستریاں تے آنی. موت تو کسی بھی نہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی فرما دیو جڑی موت تو تسی نسدے ہو نا کہ موت نہ آ جاوے، یہ تے تانوں آ کے رہے گی. آج تک کوئی بچیا ہے؟ موت نے ہر ایک نو دبوچیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تسی مضبوط کلیاں وچ بند ہو کے بہ جاؤ. دیواراں اچھیاں کر لو، اتنے تاراں لا کے کرنٹ چھڑ دیو، اتنے شیشہ بھی لا لو، میں جن مرضی باڈی گارڈ کا بندوبست کر لو، موت کو نہیں بچ سکتی. اور میں مضبوط کلیاں وچ اپنے آپ کو بند کر کے بہ جاؤ، موت اتنے بھی آ جانی. عام مفسرین دیگر مفسرین نے تو فرمایا جرا اللہ فرما رہا نا اور منافقوں تسی کہندے اسی بڑے سیانے موت تو بچ گئے. اللہ فرماندا ہے فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، جدوں تواڈے تے موت آنی ہے تو پھر بچ کے بھی کھا گیا، بچنا تو تسی بھی نہیں. یعنی جدوں طبعی موت تانوں آئے گی تو پھر ذرا بچ کے بھی کھانا. لیکن تفسیر خزائن العرفان والے لکھ رہے نے کہ نہیں رب نے فرمایا کہ لو ہن بچاؤ اپنے آپ نو جے سچے ہو تو ٹھیک اسی دن عبداللہ بن ابی نے جس دن جملہ بولیا سی کہ جی ساڈے آنکھیں لگدے تے جا کے شہید سے نہ ہوندے، ٹھیک اسی دن منافقاں وچوں 70 بندیاں نو موت آ گئی. اگر اتنے شہید ہوئے تو 70 ہوئے مسلمان، تے اتنے کتے دی موت مرے تو 70 مرے. تے جی اتنے جا کے مارے جاندے سچے مسلمان اخلاص دے نال تے شہید دے نال، پھر وعدے کی نے. اللہ فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ دی راہ وچ جڑے مارے جان انہاں نو مردہ سمجھنا بھی نہیں. یہ تو نہیں کہ تسی آکھو کہ جی صرف مردہ انہاں نو کہنا نہیں، کیونکہ شہید دی ایک شان ہے، ان دا وقار ہے، ان دی عزت ہے، اس واسطے انہوں کہنا نہیں ہے تو وہ ماری گیا ہے. صرف کہن تو اللہ نے منع کیتا ہے، نہ زبان نہ نہیں کہنا، لیکن ہے تو مویا پیا. اللہ فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ دی راہ وچ مارے جان والیاں نو مردہ سمجھنا بھی نہیں. مت دماغ میں کوئی فطور آ جاوے کہ کہنا تو نہیں ہے ہیں تو مردہ ہی نہیں، سمجھنا بھی نہیں. انہاں دا جسم بھی زندہ ہے، انہاں دی روح بھی زندہ ہے. جسم کیویں زندہ ہے کہ گلن سڑن تو محفوظ. شہید دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی، جسم بھی محفوظ. تے روح کیویں زندہ ہے؟ سبز رنگ دے پرندیاں دے پوٹے اللہ تعالیٰ عطا کردا ہے، انہاں دے قالب عطا کردا ہے. شہید دی روح اس سبز رنگ دے پرندیاں دی شکل دے وچ قالباں دے وچ وہ روح رہندی ہے
اور جنت دے وچ اڑدی پھردی ہے جتھوں چاہندی جنت دا میوہ کھاندی. اس لیے تے اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، او شہید زندہ نے اپنے رب کولوں رزق پا رہے نے. تے پھر اوتھے شہید بن کے مر جانا، موت او آ جانی او چنگی سی، یا جان بچا کے نکل آئے تے اتھے آ کے بسترے تے مر گئے، اے موت چنگی ہے. یقیناً موت تے ہوئی اچھی. عرب دے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بستر تے مرنا یہ میدان جنگ وچ مرن نالوں زیادہ اوکھا ہے. یہ عرباں دا خیال ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ تکلیف آندی جڑا طبعی موت مرد ہے نا بستر دے ہوتے انہوں زیادہ تکلیف ہوندی. کیوں؟ ان دی لاجک یہ پیش کرتے ہیں، منطق انہوں کو یہ ہے کہ روح نے پنڈے وچوں نکلنا ہے، جسم وچ روح نے نکلنا ہے، تے پیراں والے پاسوں روح قبض ہوندی شروع، اسرائیل علیہ السلام پیراں والے پاسوں شروع ہوندے نے قبض کردیاں نکلنی کتھوں ہے؟ اتوں منہ پاٹیا رہتا اتوں نکلنی، سارے جسم وچوں تو نہیں نکل سکتی. دروازہ ایک ہے، باری ایک ہے جتوں روح نے نکلنا ہے، لہذا فرشتہ اتوں کھچنا شروع کرتا ہے تو تکلیف ہوندی آندی ہے تے کھچ کے انہیں اتوں کھڑنا ہے. عرب کہندے نے تے جڑا میدان جہاد دے وچ انہوں زخم لگے، کس نو 70 لگیا، کس نو 100 زخم لگیا، کتے تلوار دا گھاؤ ہے، ہاں جی کتے جناب انہوں نیزہ لگیا ہے، بھالا لگیا ہے، ان دا جسم ہو گیا پچھو پچھ، ان دی روح دے نکلن واسطے تے کئی دروازے سینکڑا بن گئے. ہن ان دی روح سوکھی نکلے گی کہ ان دی نکلے گی؟ اور اس سوچ نے عرباں نو پھر دلیر بنایا ہے کہ مرنا تو ہے ہی لیکن وہ موت اوکھی ہے، اے موت سوکھی. یہ تو ہے ایک ظاہری منطق. ویسے اللہ تعالیٰ دا دیدار ہوتا ہے جس ویلے بندہ اللہ دی راہ وچ ماریا جاتا ہے تو رب تعالیٰ دا اس نو دیدار ہوتا ہے، اور وہ دیدار دے وچ ایسا محب ہو جاتا ہے، ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ انہوں جسم تے بھاویں آریاں چل رہی ہون تے بھاویں گولیاں تے دھماکے ہو رہے ہون، انہوں زخماں دا پتہ ہی نہیں لگتا. اس لیے کہ دیدار الہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس تو وڈی تے نعمت جنت وچ کوئی نہیں. 3 ہجری اور اس کا بیان اجے جاری ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.